تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا جب کسی ملک کا سب سے طاقتور شخص اچانک ختم ہو گیا۔ کبھی انقلاب نے نگل لیا، کبھی اپنوں نے دھوکہ دیا، کبھی بیرونی ہاتھ کام آیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کسی ایک شخص کے جانے سے پورا نظام گر جاتا ہے یا نظام اپنے آپ کو بچا لیتا ہے؟ آج ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید کر دیے گئے۔ تو آگے کیا ہوگا؟ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران میں طاقت صرف ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں، ایران کا نظام 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ستون سپریم لیڈر، جو مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے سب سے اوپر ہے۔ دوسرا ستون اسلامی انقلابی گارڈ یعنی IRGS، جو فوج سے الگ اور زیادہ طاقتور ہے، جس کے پاس میزائل، پیسہ اور پراکسی نیٹ ورک سب کچھ ہے۔ تیسرا ستون ماہرین کی اسمبلی، جو اگلا سپریم لیڈر چنتی ہے۔ چوتھا ستون مذہبی اسٹیبلشمنٹ، قوم کے علماء، جن کی رائے نظام کو جائز بناتی ہے۔ یعنی سپریم لیڈر طاقتور ضرور ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں چلتا۔ آج کے موضوع کو واضح کرنے کے لیے ہم ماضی قریب اور ماضی بعید کے کچھ واقعات کا سہارا لیتے ہیں۔ 1865 میں ابراہیم لنکن کے قتل کے بعد امریکہ ٹوٹا نہیں، فیڈرل اسٹیٹ زیادہ مضبوط ہوئی، غلامی ہمیشہ کے لیے ختم۔ رزلٹ کیا ملا؟ غلامی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ 1981 میں ایران میں ہفت تیر بم دھماکہ، یہ شاید سب سے قوی مثال ہے جو آج کے موضوع سے براہ راست مطابقت رکھتی ہے۔ 28 جون 1981 کو مجاہدین خلق نامی تنظیم نے تہران میں واقع حزب اللہ کے دفتر میں بم دھماکہ کیا۔ اس حملے میں اس وقت کے چیف جسٹس آیت اللہ محمد بہشتی سمیت 74 اعلیٰ سرکاری عہدیدار شہید ہوئے، جو کہ نوزائیدہ اسلامی انقلاب کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، ایک مکمل ڈسیپیٹیشن اٹیک تھا۔ توقع کے برعکس نظام نہیں ٹوٹا، خالی اسامیوں کو فوری طور پر بھرا گیا۔ اداروں نے صفوں کو مزید مضبوط کیا اور ولی فقیہ کا نظریہ مزید پختہ ہو گیا۔ 1989 میں آیت اللہ خمینی انتقال کر گئے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ دنیا نے سوچا ایران ٹوٹ جائے گا، لیکن ہوا کیا؟ ماہرین اسمبلی نے 24 ہارز میں ہی آیت اللہ خامنائی کو اپنا سپریم لیڈر چن لیا۔ نظام نہ صرف چلتا رہا بلکہ اس نے اپنی طاقت بڑھا لی۔ یہ سب سے اہم تاریخی مثال ہے ایران کے لیے۔ 1981 میں مصر کے اندر انور سادات نے اسرائیل سے صلح کی، امریکہ سے دوستی کی، اپنی ہی فوجی پریڈ میں گولی کھائی۔ نتیجہ مصر ٹوٹا نہیں، حسن مبارک آئے، 30 سال حکومت کی، نظام نے خود کو بچا لیا، بلکہ اور سخت ہو گیا۔ اگر نظام مضبوط ہو تو ایک شخص کا جانا نظام کو مضبوط کر دیتا ہے، توڑتا نہیں۔ اگر ہم عراق کی طرف جائیں تو 2003 صدام حسین ہمارے سامنے ہے۔ صدام کا نظام ایک شخص کے گرد گھوما۔ جب امریکہ نے صدام کو پکڑا، پورا ڈھانچہ گر گیا۔ کوئی متبادل نہیں تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خانہ جنگی۔ داعش ملک کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ طاقت ایک شخص کے پاس ہو اور اسے اچانک نکال دیا جائے، تباہی آتی ہے۔ 2011 لیبیا، معمر قذافی نے 42 ایئرز حکومت کی، وہ بھی نظام تھے اور نظام بھی وہی تھے۔ جب وہ مارے گئے، لیبیا آج تک ٹوٹا نہیں۔ وہ مارے گئے، لیبیا آج تک ٹوٹا ہوا ہے۔ مشرق اور مغرب میں الگ الگ حکومتیں، مسلح گروہ، افراتفری۔ جب کوئی ادارہ نہ ہو تو شخصیت کا خاتمہ ملک کا خاتمہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم 2020 میں دیکھیں تو ایران کے سب سے طاقتور جنرل، مشرق وسطیٰ کے پراکسی نیٹ ورک کے معمار، 3 جنوری 2020 کو امریکہ نے بغداد کے ہوائی اڈے پر ایک ڈرون حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا۔ دنیا نے سوچا ایران بکھر جائے گا یا بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ ہوا کیا؟ ایران نے چند میزائل عراق پر مارے اور پھر خاموش ہو گیا۔ اسماعیل قانی نے سلیمانی کی جگہ لے لی۔ IRGC کا نیٹ ورک جوں کا توں چلتا رہا۔ ایران کا نظام افراد سے نہیں، اداروں سے چلتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مین سوال کی طرف۔ اگر سپریم لیڈر قتل ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا منظرنامے بن سکتے ہیں؟ اس چیز کے ہمارے سامنے 3 ممکنہ منظرنامے آ سکتے ہیں۔ پہلا منظرنامہ،
निज़ाम मजबूत हो जाए, माहिरीन असम्बली फौरी तौर पर नया सुप्रीम लीडर चुन लें, IRGC कौम परस्त जज्बात को उभारे, शहीद का खून रंग लाएगा, बैरूनी दुश्मन को जिम्मेदार ठहराकर निज़ाम को और मजबूत कर लिया जाए। ये 1989 वाला मॉडल है। सबसे ज्यादा मुमकिन नतीजा यही है। मंजरनामा अंदरूनी ताकत की जंग है। IRGC रिवायती उलमा और सियासी धड़े आपस में लड़ पड़े। हर कोई अगला सुप्रीम लीडर बनना चाहे। मुल्क कमजोर हो लेकिन टूटे नहीं, ये मुमकिन है लेकिन आरजी होगा। मंजरनामा बनता है अवामी इंकलाब का। अगर कत्ल के बाद अवाम सड़कों पर निकल आए, 2019-2022 जैसी तहरीकें पहले से मौजूद हैं, IRGC तकसीम हो जाए, तब मुमकिन है निज़ाम बदल जाए, लेकिन ईरान नहीं टूटेगा। अब सवाल क्या है, तो क्या ईरान टूटेगा? तारीख का सबक बिल्कुल वाज़े है, ईरान इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि अव्वल ईरान का निज़ाम एक शख्स नहीं, एक ढांचा है, 45 साल में बना हुआ। IRGC के पास पैसा, हथियार और वफादारी है, वो किसी भी खला को फौरी भर देंगे। ईरानी कौमी शनाख्त बहुत मजबूत है। फारसी जुबान, तारीख और सकाफत इन्हें मुत्तहिद करती है। 1989 की मिसाल आपके सामने, वो पहले भी ये कर चुके हैं, लेकिन हाँ, निज़ाम कमज़ोर ज़रूर होगा, अंदरूनी कशमकश बढ़ेगी, तब्दीली का दरवाज़ा खुलेगा। टूटना और बदलना दो अलग चीज़ें हैं। ईरान शायद बदल जाए लेकिन टूटेगा नहीं। तारीख हमें बताती है कि मुल्क अफराद से नहीं, इदारों से चलते हैं। जहां इदारे मजबूत हों, शख्सियतें आती जाती रहती हैं। जहां इदारे कमज़ोर हों, एक शख्स का जाना पूरे मुल्क को ले जाता है। सवाल ये नहीं कि लीडर कौन है, सवाल ये है कि निज़ाम कितना मजबूत है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका क्या ख्याल है।